ایک شخص نے مکان بنوانا تھا، مزدور لے آیا۔ ایروں کی جب کھدائی کی گئی تو اس میں کچھ قیمتی چیزیں نکلیں، مثلا سونا نکلا۔ تو مزدور مزدوری کر رہا تھا، مالک موجود نہیں تھا۔ شام کو جب مالک آیا تاکہ مزدور کو مزدوری دوں، تو مزدور نے مزدوری لینے سے پہلے وہ قیمتی چیز مالک کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ آپ کے مکان کی ایروں کی کھدائی کرتے ہوئے مجھے یہ قیمتی اشیاء ملی ہیں، لہٰذا آپ ان کو رکھیے اور مجھے میری دہاڑی، میری مزدوری دے دیجیے۔ جو اس مکان کا، اس رقبے کا مالک تھا، تعجب ہوا اس کو اور پوچھ بیٹھا کہ یہ سونا، یہ قیمتی اشیاء جو تجھے ملی ہیں، میں تو اس دوران موجود نہیں تھا، آپ اس کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، آپ اس کو کہیں چھپا بھی رکھتے، شام کو گھر جاتے ہوئے لیتے جاتے، یا مزدوری کو دن کو چھوڑ کر ہی چلے جاتے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے نہ اس کو چھپایا، نہ اس کو لیا، نہ ہی کام کو چھوڑ کر چلا گیا، میں تو موجود نہیں تھا۔ کہا کہ مالک، میں مزدوری پہ آیا تھا، میرا کام تھا ایروں کی کھدائی کرنا، اس میں جو کچھ بھی نکلا وہ آپ کا نصیب ہے، آپ کا مقدر ہے، وہ میری چیز نہیں ہے، وہ آپ کی چیز ہے، لہذا جو میری چیز نہیں ہے اس کو چھپاؤں تب بھی چوری ہے، اس کو زبردستی لے جاؤں تب بھی گناہ ہے، اور کسی ہیلے بہانے سے اس کو اپنے پاس رکھتا تب بھی میرے لیے یہ چیز جائز نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے اس کو نہ چھپانے کی کوشش کی ہے، نہ چرانے کی کوشش کی ہے، نہ اس کو کسی طریقے سے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کی چیز ہے، آپ جانیں اور یہ چیز جانے۔ مالک نے اس کو مزدوری دی، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ مالک ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ مجمع ہے، اس نے اپنی سواری روکی، اس مجمع کو جھانک کر دیکھا تو وہاں محسوس کیا کہ ایک آدمی کو بہت سے لوگ بے تحاشا مار رہے ہیں۔ اس نے مزید غور کیا کہ جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ کون ہے۔ جب توجہ کی تو دیکھا کہ یہ وہی مزدور ہے جو چند عرصہ پہلے اس کے پاس مزدوری کرنے آیا تھا۔ امانت اور صداقت اس قدر تھی کہ ایرے کی کھدائی سے نکلنے والی قیمتی چیز مالک کو لوٹا دی تھی۔ یہ مالک تو اس سے متاثر تھا، اس نے مجمع کو بچھاڑا، علیحدہ کیا اور اس کی جس کی پٹائی ہو رہی تھی اس مزدور کو جا کر چھڑایا، اور لوگوں سے کہا کہ ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ کس کو پیٹ رہے ہو، کس کو مار رہے ہو؟ تو جو مزدور کو مار رہے تھے، دو چار اس بچانے والے کو بھی لگ گئے۔ پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو اس کو، اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے معصوم بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچی ہیں سونے کی، وہ بالیاں اتر نہیں رہی تھیں، کان کو بھی نقصان کیا، اور اسی اثناء میں بچی نے شور مچایا، پکڑا گیا۔
اس نے قصہ بیان کرنے والے کی جانب بھی دیکھا اور مزدور کی جانب بھی دیکھا، چور کی جانب بھی دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ شکل ایک دوسرے جیسی ملتی ہے، یہ وہ نہ ہو جس کو میں سمجھ رہا ہوں۔ پورے غور خوض کرنے کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ تو وہ نہیں ہے کہ جو چند عرصہ پہلے میرے پاس مزدوری کرنے کی غرض سے آیا تھا؟ پٹائی جس کو لگ رہی تھی یہ زخمی بھی تھا، تھکا ہوا بھی تھا، پریشان بھی تھا۔ کہنے لگا جی میں وہی ہوں کہ جو چند عرصہ قبل تیرے مکان کی تعمیر کے لیے کھدائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یا مجمع کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا سچ کہہ رہا ہے۔ واقعی میں نے معصوم بچی کے کانوں سے بالیاں نکالنے کی کوشش کی ہیں، بالیاں نہ نکلیں، اس کے کان کو چیرا آ گیا، بچی نے شور مچایا اور میں پکڑا گیا۔ اس نے کہا کہ یار بتا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ چند عرصہ قبل اتنی ڈھیر تجھے سونا ملا، واپس کر دیا، آج معمولی سا سونا ایک معصوم بچی کے کانوں میں دیکھا تو تیرے اندر یہ حرکت پیدا ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کہا صاحب کیا بتاؤں آپ کو کہ جس وقت تیرے ایروں کی کھدائی کے لیے آیا تھا اس وقت میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ اس صحبت کا اثر تھا کہ دنیا سے بے رغبتی تھی، نہ جانے مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا، اللہ والوں کی صحبت سے ہٹ گیا، اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو گئی، جس کے نتیجے میں آج یہ انتہا ہو چکی ہے کہ ایک معصوم بچی کے کانوں سے بالیاں دیکھی سونے کی تو اس کو اتارنے کی کوشش کی، چوری کرنے کی کوشش کی۔ میں یہی سمجھتا ہوں جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس وقت یہ دنیا بے وقت بے حیثیت ہوا کرتی تھی، اور جب سے اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دی ہے، اعمال صالحہ ترک کر دیے ہیں، اب ایک ماشا جتنی بھی سونا چوری کرنے کے در پہ ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتی ہے، اور جو اللہ والوں کی صحبت سے ہٹتا ہے، بچتا ہے اور اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا۔